نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ پر ہم نے ادب آداب کے موضوع کا جز نمبر 37 کو مکمل کیا۔ مکمل تو کوئی بھی موضوع نہیں ہو سکتا، ہر موضوع ایک سمندر ہے۔ کوئی بھی عالم دین، کوئی اہل علم کوئی بھی موضوع شروع کرتا ہے تو جب اس کے اختتامی الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ موضوع بہت وسیع تھا، لیکن میں نے اصول برکت کے لیے چند باتیں میں نے آپ کے ہاں گوشوار کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میں ادب آداب کے موضوع میں سے ایک خاص جز نکال کر اس مہینے کی مناسبت سے جوڑ دیتا ہوں۔ گزشتہ 2 ربیع الاول میں، پچھلے ربیع الاول میں بھی اور اس کے پچھلے ربیع الاول میں بھی میں نے 2 خاص موضوع کی مناسبت سے، جن کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ تھا، میں اس پر بیان کیا۔ اور آج جو میں موضوع شروع کر رہا ہوں اس کا نام ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے۔ اب اس کے لیے ویسے تو قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں اور آقا علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں بھی ہیں کثرت کے ساتھ، لیکن میں نے صرف پارہ نمبر 10 اور سورۃ توبہ اور آیت نمبر 24 کا میں نے سہارا لیا ہے اس موضوع کے لیے، اور میں نے محبت کی حقیقت پر 5 قول نکالے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ یعنی حقیقت محبت کس کو کہتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ اب رہا کہ محبت کے تقاضے، اس پر میں نے 10 علامتیں نکالی ہیں، یعنی 10 تقاضے نکالے ہیں۔ ایک ایک تقاضا جو ہے وہ میرے ایک طالب علم ہونے کے ناطے کئی کی جمعے مکمل یعنی ہو سکتے ہیں ایک ایک تقاضے پر، اور جو میں نے 10 تقاضے نکالے ہیں، ویسے تو اس پر اہل علم نے بڑا قلم چلایا ہے، محبت پر بھی، ان کے تقاضوں پر بڑے بڑے اہل علم نے بڑے قلم چلائے ہیں، بڑی بڑی گفتگو کی ہیں، بڑے بڑے خطابات ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے
رہیں، لیکن ہر ایک اپنی حاضری لگواتا ہے۔ میں بھی سیدھی بات کروں، اپنی بھی اور آپ کی بھی حاضری لگوا رہا ہوں تاکہ ہماری بھی اس موضوع پر حاضری لگ جائے اور کچھ مجھے بھی پتہ چلے اور کچھ آپ کو بھی پتہ چلے کہ محبت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یعنی اس کی شرائطیں کیا ہیں، اس کا قانون کیا ہے۔ اب اس کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس آیت کا میں نے سہارا لیا ہے، جس کو میرا اپنا موضوع بنایا ہے، بڑی مشہور آیت ہے اور بڑی ایک طویل آیت مبارکہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت توبہ اور آیت نمبر 24۔ اس کو میں نے اس کو موضوع بنایا ہے اور ماشاءاللہ میں سے کئی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے الحمدللہ۔ محبت پر قرآن مجید میں بے شمار اور بھی آیات ہیں، کسی کو ہم موضوع بنا سکتے تھے، لیکن میرے سامنے یہ آیت کریمہ آئی ہے تو میں نے اسی کو تلاوت کر دیا ہے اور اسی کو میں نے موضوع بنایا ہے۔ لیکن ابھی میں اس آیت کریمہ کا مفہوم نہیں پیش کروں گا، ابھی میں محبت پر ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور جو 5 قول میں نے محبت کی پہچان پر نکالیں اس پر میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت ایک بہت بڑی دولت ہے، محبت ایک بہت بڑی دولت ہے، سرمایہ حیات ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانا، زندگی کو مزین کرنا، زندگی کو خوبصورت بنانا، سنوارنا کہ جو رب کو پسند آ جائے، تو وہ صرف اور صرف محبت پر ہی مبنی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی بنیاد، اس کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کا شروع کرنا اگر محبت ہے، اس کا اختتام، اس کا اینڈ اگر محبت ہے، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا اس کا دار و مدار زندگی کا اگر محبت پر ہے، تو یقیناً اس میں شک نہیں ہے ایسی زندگی رب کو بہت ہی پسند ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے کلام نے ہمیں محبت کا ہی سبق دیا ہے۔ وہ گو محبت نبی کی ہے، وہ نبیوں کی ہے، وہ صحابہ کرام کی ہے، وہ آل بیت کی ہے، وہ ولیوں کی ہے، وہ قرآن کی ہے، وہ والدین کی ہے، وہ استاد کی ہے، وہ پیر مرشد کی ہے، وہ بڑوں کی ہے، وہ غریبوں کی ہے، وہ فقراء مساکین کی ہے، وہ علماء کی ہے، وہ حفاظ کرام کی ہے، نیک بندوں کی ہے۔ جو سمجھ لیں، کیا جو سمجھ لیں، ہمیں زندگی میں اگر سبق کو ملا ہے تو وہ کس کا ملا ہے؟ محبت کا ملا ہے۔ پورے قرآن مجید نے ہمیں محبت کا ہی درس دیا ہے، محبت کا سبق دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے، اور ہمیں قرآن مجید نے ہمیں محبت کا فکر عطا کیا ہے۔ کیا؟ محبت کا فکر عطا کیا ہے۔ اور اگر آپ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی ساری سیرت کا، آپ کی اسوہ حسنہ کا اگر آپ مطالعہ کریں یا علماء سے پوچھیں، اہل علم سے، تو آقا علیہ السلام کی ساری زندگی، ساری سیرت، سارا اسوہ حسنہ محبت پر ہی مبنی ہے۔ آقا علیہ السلام کی یعنی سیرت سے یا اسوہ حسنہ سے جو ہمیں فکر ملا ہے، جو پیغام ملا ہے، جو درس ملا ہے، جو دولت ملی ہے، وہ کیا ہے؟ بولیے، وہ محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ میں نے ایک پہلے بات کی ہے کہ پورا قرآن پاک، پورا کلام الہیہ محبت کا ہی فکر دے رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کا سارا اسوہ حسنہ محبت کا ہی فکر دے رہا ہے۔ اور اگر آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ آپ کے شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اگر ان کی زندگیاں پڑھیں تو سارا فکر اور سبق درس محبت ہے۔ تابعین تبعات ہے، ان کا ساری زندگی پڑھ کے دیکھیں تو سبق محبت کا ہے۔ اہل بیت کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں، سبق محبت کا ہے۔ محبت کا درس تھا، ہے اور ہوگا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ زندگیاں ہماری خوبصورت ہو جائیں، لین دین خوبصورت ہو جائے، شادی غمی خوبصورت ہو جائے،
تجارت خوبصورت ہو جائے، رزق حلال آئے، رزق حرام سے بچ جائیں، لڑائیاں جھگڑوں سے بچ جائیں، اختلافوں سے بچ جائیں، دوریوں سے بچ جائیں، بغض، انات، کینہ، دشمنی، عداوت، اس سے بچ جائیں، زندگی پیاری ہو جائے، قربت ہو جائے، تعلق جڑ جائے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اس کے بغیر زندگی دو چار ہے۔ اگر نہیں، آپ اپنی زندگی کا تجربہ کر کے دیکھ لینا، جو کام محبت سے ہوگا وہ کبھی تشدد سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قوم پہ عذاب نازل نہیں کیا جب تک انہیں آگاہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے، جتنا بھی کہہ لیں بہت پیار ہے، اس کو کہہ لیں محبت ہے، یا بہت اس کو محبت ہے۔ اس نے کسی نبی کی قوم کو ہلاک نہیں کیا، ہلاکت کی طرف نہیں لایا گیا، عذاب نازل نہیں کیا، آگاہ کیا، پھر آگاہ کیا، پھر آگاہ کیا، خبردار کیا، کہتے رہے، لیکن جب قوم سے حد تجاوز کر جاتی پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی عذاب نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ درس کیا دیا ہے؟ محبت کا۔ آقا علیہ السلام نے کیا درس دیا ہے؟ صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے کیا درس دیا ہے؟ محبت کا۔ اور آج بھی محبت کا ہی درس مل رہا ہے۔ گو اہل علم آپس محبت کریں یا نہ کریں؟ کیا میں کچھ جملہ کہہ گیا، پتہ کون سا کہہ گیا کہ نہیں جی؟ گو ہم بیان کرنے والے آپس محبت کریں یا نہ کریں، ہم دور ہیں، جتنے دور ہیں ٹھیک ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ زندگی کا خوبصورت بنانا وہ محبت کے بغیر نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میری محبت میری زندگی میں خوبصورتی آ جائے، میری زندگی کو زینت مل جائے، خوبصورتی مل جائے، میری زندگی مزین ہو جائے، بلکہ یوں نہ کہہ لیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی میرے رب کو پسند آ جائے، میری زندگی گنبد خضرا کے مکی کو پسند آ جائے، بس یوں سمجھ کہ پھر تو اپنی زندگی کو محبت کا پانی دے۔ جب تو محبت الہیہ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پانی دے گا، والدین کا ادب، والدین کی تعظیم، استاد کی تابعداری، شیخ کی تابعداری، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی شفقت، غریبوں کی ہمدردی، تعاون، محبت، پھر اندر باہر کلیئر، جب یہ معاملات سارے آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تیری زندگی میں دنیا ہی میں تو لوگوں کو اپنی زبان سے خود کہے گا کہ یار اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے سکین مل جائے تو پھر محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے محترم، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ابھی میں اس آیت کا مفہوم نہیں پیش کروں گا، ابھی میں محبت پر ایک تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، اور موضوع کا نام ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے۔ حقیقت پر میں نے پہچان پر صرف میں نے 5 قول نکالے ہیں، کتنے؟ جو میری سمجھ میں آئے ہیں، کیونکہ میری زندگی کا اصول ہے کہ میں وہی چیز بیان کرتا ہوں جو میری سمجھ میں آ جائے۔ ان دیکھو نا، میں ایسی چیز بیان کر جاؤں تو کر تو جاؤں گا تو کوئی مجھ سے سمجھے گا تو میں سمجھا ہی نہیں سکوں گا، چلو زیادہ نہیں سمجھا سکوں گا، کچھ نہ کچھ اس کی تسلی کروں۔ میں نے آل حضرت علیہ رحمہ کی ہدایت کے بخشش میں سے آج تک وہ شعر نہیں پڑھا جو میری سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ میں نے ہدایت کے بخشش ساری پڑھی ہے، ہمیں پڑھائی گئی تھی فیصل آباد جامعہ امینیہ میں، چنیوٹ کے ہمارے استاد تھے، انہیں ہمیں ہدایت کے بخشش ساری پڑھائی، ہم نے ساری پڑھی، بلکہ ہمارے نصاب میں یہ شامل تھی، لیکن میں نے آج تک وہ شعر نہیں پڑھا جس کو میں صحیح معنوں میں پڑھ بھی نہ سکوں اور سمجھا بھی نہ سکوں۔ پڑھتا بھی ہوئی ہوں کہ سمجھانے کے بغیر ہی قوم کو سمجھ آ جائے، نہیں بات سمجھو کہ ادھر میں پڑھ رہا ہوں ادھر ہر کوئی سمجھ جائے، اور شعر بھی کمال۔ اس طرح میں جو بیان کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میری سمجھ میں آ جائے، تو انشاءاللہ جو میری سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ اس کو میں سلیس کر دیتا ہوں اپنے کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق سے، آقا علیہ السلام کے توسل سے، تاکہ آنے والوں کو بھی تھوڑا سا اس کا پتہ چل جائے۔ آئیے محترم، موضوع کیا ہے؟
محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے۔ ویسے ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ، اس کا شاگرد ابن قیم، اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا میں نے مطالعہ نہیں کیا زیادہ، پرانا مطالعہ کیا تھا تو میں نے بس ایک ہی چیز نکالی تھی اس میں سے۔ اس نے کتاب کا نام رکھا ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے، جو اس نے نام رکھا ہے اس کا۔ اس میں سے میں نے ایک چیز نکالی تھی جو مجھے پسند آئی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ محبت کی علامتیں کتنی ہیں، محبت کی، اس نے محبت کی علامتیں 21 بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 21۔ اور ان میں سے 2 ہی علامتیں مجھے بڑی پیاری لگی، اور وہ بھی زندگی رہی تو انشاءاللہ میں ساری کی دفعہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ، تاکہ کچھ میری علم میں بھی آ جائیں گی، کچھ آپ کی علم میں بھی آ جائیں گی کہ محبت کی علامتیں کتنی ہیں، پہچان کیا۔ لیکن جو میں آج محبت کی پہچان پہ چیزیں بیان کر وہ کتنی ہیں؟ صرف 5، اور بڑی خوبصورت ہے، بڑی۔ اور اس میں سے جو مجھے 2 علامتیں پسند آئی ہیں وہ اس کے بعد انشاءاللہ میں اسی کے اندر بیان کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلا قول سنیے، المحبت، فرما رہے کہ محبت کیا ہے، محبت کی حقیقت کیا ہے، محبت کی نشانی، علامت، اس کا تعارف، اس کی پہچان کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ایثار المحبوب علی غیرہ۔ کمال کر دیا یار اس قول نے، اور بڑے عظیم امام کا قول ہے، بڑے عظیم۔ اور الحمدللہ یہ قول جو نکالتا ہوں وہ کتابیں میرے پاس موجود ہوتی ہیں الحمدللہ، پریشان نہ ہوا کریں کہ نہیں جی۔ فرمایا ایثار المحبوب علی غیرہ، پیچھے آیا تھا المحبت، پہلے انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ محبت کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، تو آگے اس کی تشریح کی، ایثار المحبوب علی غیرہ، کہ ہر معاملے میں کیا، بالکل سلیس، آپ کو ابھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا قول ہے کہ محبت کا تعارف کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں۔ پہلی پہچان سنیے، فرمایا زندگی کے کیا، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر ادا میں، ہر شعبے میں اپنے محبوب کو ترجیح دینا، یہ محبت ہے۔ اگر وہ ترجیح نہیں دیتا تو وہ اپنی محبت کے دعوے میں کذاب ہے اور جھوٹا ہے۔ اگر وہ ترجیح دیتا ہے ہر معاملے میں تو وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اور محبت کے تعارف پر یا محبت کی پہچان پر جو پہلا قول اس کی حقیقت پر میں نے کوٹ کیا ہے اور آپ کو سنایا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایثار المحبوب علی غیرہ۔ کوئی معاملہ زندگی میں آ جائے، زندگی میں کوئی معاملہ آ جائے تو فقیت کس کو دینی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ترجیح کس کو دینی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ درجہ کس کو دینا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ مقام و مرتبہ کس کو دینا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ قدر و مرتبہ کس کو دینی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر معاملے میں اگر ترجیح ہے، فوقیت ہے، تو الحمدللہ ہمیں پتہ چلا کہ محبت کی علامت یا محبت کی پہچان یا محبت کا تعارف یا محبت کی نشانی پہلی کیا ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں جب تو نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ترجیح دے دی ہے تو الحمدللہ تجھے محبت کی حقیقت کی چاشنی مل گئی ہے۔ تیاری ہے؟ نہیں، جب ہم پانی پئیں گے تو کھڑے ہو کے پئیں گے تو ترجیح تو نہیں ہوگی، اگر کھانا کھڑے ہو کے کھائیں گے تو ترجیح تو نہیں ہوگی۔ بولیے، اگر شادی غمی کا معاملہ سارا سنت کے خلاف ہے تو ترجیح تو نہ ہوئی۔ اگر تیرا لین دین اگر آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں، ترجیح تو نہ ہوئی، تو ہم تو ترجیح میں فیل ہو گئے۔ تو محبت کا پہلا قول کیا ہے حقیقت پر کہ ہر معاملے میں محبوب کو کیا دینا؟ ترجیح دینا، یہ محبت کی پہلی علامت ہے۔ یاد رہے گی؟ اب آئیے آگے چلیں۔
آگے آتا لفظ دوسرا قول بڑا پیارا ہے، فرمایا المحبت، کیا؟ المحبت الشوق الی المحبوب. ہائے ہائے کیا یار قول پیش کر دیا ہے. المحبوب، المحبت کیا؟ محبت. ان پر کیا محبت کیا ہے؟ فرمایا الشوق، کیا؟ الشوق الی المحبوب. محبت کی دوسری پہچان یا دوسری نشانی اور علامت کیا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا ملاقات کا دل میں اشتیاق رکھنا، ملاقات کا دل میں اشتیاق رکھنا، دل میں تڑپ رکھنا، دل میں اس کے دل کی چاہت، اس کے دل کی تمنا، اس کے دل کی آرزو، اس کی پیاس کیسے بجھے گی، اس کی بھوک کیسے ختم ہوگی. اس پر میں نے ابھی بڑے بڑے خوبصورت واقعات کوٹ کرنے ہیں، کمال درجے کے واقعات، اور وہ بھی صرف صحابہ کرام کے. اگر آگے چلتے جائیں تابعین تبع تابعین کے، پھر قیامت تک بھی نہیں مکمل کر سکتے. ہر دور میں ہزاروں واقعات ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے، اور ہر رنگ میں کی ہے، ہر معاملے میں کی ہے، ہر انداز میں کی ہے، ہر موڑ پر، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر کام میں ان کی محبت کو ترجیح دی ہے، ان کی محبت کو بولیے ترجیح دی ہے. تو میں بیان کر رہا تھا کہ اگر وہ ہر معاملے میں محبوب کو ترجیح دیتا ہے تو یہ محبت کی پہلی نشانی اور علامت ہے. نمبر 2 فرمایا الشوق الی المحبوب. اگر وہ اپنے دل میں محبوب کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، زندگی 2 4 ہے، محبوب سے جدا ہوتا ہے تو سکون نہیں آتا. کیا؟ سکون نہیں آتا. تو یوں سمجھو کہ یہ محبت کی دوسری نشانی ہے، محبت کی دوسری علامت ہے. اب اس کو پھر میں بتانا چاہتا ہوں، ہر معاملے میں محبوب کو ترجیح دینا محبت کی علامت ہے، اور اپنے محبوب کی ملاقات کا دل میں شوق رکھنا، ذوق رکھنا، اشتیاق رکھنا، تمنا رکھنا، یہ محبت کی دوسری علامت ہے. نمبر 3 المحبت. محبت کیا ہے؟ جملہ بڑا کمال ہے. فرمایا دوام الذکر للمحبوب. دوام الذکر للمحبوب. کمال درجہ ہے کہ محبت کی تیسری علامت یہ ہے کہ محبوب کو ہمیشہ یاد رکھنا. کیا؟ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر وقت محبوب کا ذکر کرنا، ہر وقت محبوب کے تذکرے کرنا، ہر وقت محبوب کے گیت گانا، ہر وقت محبوب کی باتیں کرنا، اور محبوب کی باتیں کر کر کے دل مچل جائے، دل کو سکون ملے، دل کو سرور ملے، دل کو لطف ملے. یہ محبت کی تیسری علامت ہے. کتنی ہو گئی؟ یاد ہوگی آپ کو؟ یہ ابھی میں محبت کی پہچان پر باتیں کر رہا ہوں. ابھی اس کے تقاضے میں نے 10 نکالے ہیں. کتنے؟ وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ، وہ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. کتنی علامتیں ہو گئیں؟ اس میں ایک بات ویسے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، میں ویسے شامل کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کسی بزرگ پر سوال کیا کہ محبت کیا ہے؟ کیا؟ تو انہوں نے کہا جس کے لیے دل کھینچ کھینچ کے جائے. کیا؟ جس کی طرف دل کھینچ کھینچ کے جائے، اس کی طرف جائے، یوں سمجھو یہ محبت ہے. کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ عالم کائنات میں آقا علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی محبت والا ہو سکتا ہے؟ اور اگر میں ایک بات کروں کہ حقیقت میں محبت مصطفیٰ یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں اگر ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی محبت میرے آقا کی محبت ہے. استاد سے محبت کرتے ہیں وہ میرے آقا کی محبت ہے. اگر بڑوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، شاعر سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں، یہ ساری علامت محبت کی ہے.
اور یہ حقیقت میں ساری محبت کا جو سبق، جو درس، جو فکر، جو پیغام ملا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اگر تو بڑوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو یوں سمجھ تو آقا سے ہی محبت کر رہا ہے۔ مطلب کیوں کہ یہ درس ہمیں کس سے ملا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے۔ اگر تو والدین کی اتباع، والدین کے حکم کی تعمیل، ان کی فرما برداری، والدین کی محبت، ان کی خدمت، اگر یہ دولت، یہ فعل اگر تیرے دامن میں ہے تو یہ بھی حقیقت میں محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ درس اور فکر سرکار کی بارگاہ سے ملا ہے۔ کس کی بارگاہ سے؟ یہ ہمدردی ہے، یہ بھی محبت ہے، خیر خواہی ہے، یہ بھی محبت ہے، تعاون ہے، یہ بھی محبت ہے، کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ بھی بولیے یہ بھی محبت ہے۔ اگر کسی کی پریشانی کو، مصیبت کو، غم کو تو دور کر رہا ہے، یہ بھی محبت ہے۔ اور حقیقت میں یہ سارے معاملات، یہ سارے فعل، یہ سارے کام محبت پر ہی مبنی ہے، اور محبت بصورت فکر، کیا؟ محبت بصورت فکر، محبت بصورت تیاری، محبت بصورت خوف، اور یہ سارا کا سارا معاملہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملا ہے۔ آئیے محترم اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی کمال ہے۔ پہلی علامت میں نے بیان کر دی ہے، ہر معاملے میں محبوب کو ترجیح دینا۔ نمبر 2، ہر وقت محبوب کی ملاقات کا دل میں اشتیاق رکھنا، اور ہر وقت محبوب کو یاد رکھنا، ان کے گیت گانا، ذکر کرنا۔ یوں سمجھو یہ محبت کی 3 علامتیں یا 3 پہچانیں یا 3 نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، میں بھی سن رہا ہوں، تم بھی سن رہے ہو، پھر ہم نے گھر میں بیٹھ کر، ہم نے تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، گریبان میں جھانکنا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ان معاملات میں جو آج ہم نے سنا ہے، کہ ان معاملات میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ محبت ہے بھی کہ نہیں؟ ویسے تو دعویٰ میں بھی کر رہا ہوں نا، دعویٰ تو میرا بھی ہے، مجھے اپنے آقا سے محبت ہے، دعویٰ آپ بھی کر رہے ہیں۔ اور جو پوری دنیا کو کھا پی گیا، جب جلسہ ہوتا ہے اس کی صدارت ہوتی ہے، اکثر صدارت دنیا داروں کی رکھی جاتی ہے۔ کوئی ہے جلسہ جس میں یہ نہیں ہے کہ دینداروں کی صدارت نہیں رکھی جاتی، بڑے بڑے مشائخ کی، بڑے بڑے علماء کی، بڑے بڑے بزرگوں کی بھی صدارت رکھی جاتی ہے، لیکن اکثر جو جلسے ہوتے ہیں ان کے اندر دنیا داروں کے یعنی صدارتیں رکھی جاتی ہیں، اور صدارت بھی اس کی ہوتی ہے جو پورا مگر مچھ ہوتا ہے، جو پوری دنیا کو کھا پی گیا ہوتا ہے، اس کی صدارت ہوتی ہے۔ اب اس کی صدارت میں جلسے کی قبولیت کی تم امید رکھو، پھر اس کے استقبال کے لیے سارا مجمع کھڑا ہو رہا ہے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تک یہاں تک فرما دیے محترم، جو امام حسین رضی اللہ تک صاحبزادے ہیں، اگر کسی اہل علم، کسی عالم دین کو کسی بڑے کے مکان پر دیکھے رو بیٹھا ہوا ہے، اس سے دین نہیں لینا، اس سے دین نہیں دینا، اس سے دین میں نہیں کہہ رہا، امام زین العابدین رضی اللہ فرما رہے ہیں۔ اہل علم، رب نے تمہیں علم دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ملاقات نہ ہو، ملاقات ہر ایک سے ہو، پیار ہر ایک سے ہو، لین دین ہر ایک سے ہو، لیکن اس معاملے میں ادھر نہیں جانا۔ اور دیکھیں پہلے قول میں انہوں نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا المحبت ہو اثار المحبوب علی غیرہ۔ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری محبت صحیح معنوں میں ہو جائے تو پھر سن لو، اثار المحبوب علی غیرہ، زندگی کے ہر معاملے میں اپنے محبوب کو ترجیح اگر دے دو گے تو یوں سمجھو تمہیں آقا کی محبت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اور اگلے جو قول میں نے پیش کیا یہ اس سے بھی کمال ہے کہ الشوق الی المحبوب، الشوق الی المحبوب، یعنی محبوب کی ملاقات کا شوق رکھنا، دل میں طلب، دل میں اشتیاق، یعنی اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کے بغیر زندگی دو چار ہو جائے، ہر وقت اس کے دل میں ایک طرف ہو کہ میں جلدی ملاقات کروں، میں جلدی ملاقات کروں۔
اب یہ بھی محبت کی ایک خاص، ہاں اگر یہ دولت تیرے نصیب میں ہے تو یوں سمجھ تو مبارک کا حقدار ہے کہ تجھے آقا سے محبت ہے، تمہیں آقا سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ دوام الذکر، دوام الذکر للمحبوب، اگر تو ہر معاملے میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر موڑ میں اگر تو محبوب کا ذکر کر رہا ہے، کثرت سے ذکر کر رہا ہے، کثرت سے اس کا نام لے رہا ہے، کسی کی غیبت، کسی کا شکوہ کرنے کی بجائے، کسی کا ذکر کرنے کی بجائے اگر تو ہر مجلس میں اگر محبوب کا ذکر کرتا ہے تو پھر یہ تو علامت بیان کر دی ہے کہ محبت کی چوتھی پہچان اور علامت کیا ہے کہ دوام الذکر للمحبوب، اگر تو ہر وقت محبوب کا ذکر ہی کر رہا ہے تو تجھے مبارک ہو کہ محبوب کی محبت کی دولت تیرے دامن میں ہے۔ تیسری علامت ہے، اب چوتھی بھی سن لیں، المحبت، المحبت، محبت کیا ہے؟ فرمایا اتباع الرسول، اتباع الرسول، اگر رسول کی اتباع تیرے دامن میں ہے تو اتباع کر رہا ہے۔ اب آپ نے بھی دیکھنا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے، کیا آپ نے بھی دیکھنا ہے اور میں نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی اتباع میں ہے، کیا ہماری زندگی فرما برداری میں ہے، کیا ہر معاملے میں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں؟ تو قربان جائیں، تو پھر اہل علم نے اس کی چوتھی علامت بیان کیا یہ ہے؟ اتباع الرسول، یعنی رسول کی اتباع کرنا یہ محبت کی چوتھی علامت ہے۔ یہ چوتھی نشانی اور پہچان ہے۔ اگر تو اتباع میں ہے تو پھر تو مبارک کا حقدار ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کی دولت جو ہے وہ تیرے دامن میں ہے، وہ تیرے دامن میں ہے۔ اب آخری بات سن لیں، کمال درجے کی آخری بات کی ہے جو میں نے 5 علامتیں نکالی ہیں، یعنی 5 اقوال اور 5 حقیقتیں نکالی ہیں پہچان پر۔ اس کا آخری جملہ وہ المحبت، محبت کیا ہے؟ فرمایا مائل القلب الی موافق اللہ، کیا بات ہے! محبوب کی باتیں، محبوب کی گفتگو، ان کا کلام، ان کی زبان کے الفاظ، ان کی زبان کے کلمات، ان کی زبان کے لفظ، ان کی زبان کی گفتگو جو ہے وہ دل کو اچھی لگے۔ اگر موافق ہے دل کو تو صرف محبوب کی گفتگو ہے، اگر دل کو اچھی لگ رہی ہے تو محبوب کی گفتگو ہے، اگر دل میں سما رہی ہے، دل میں گھر کر رہی ہے تو وہ محبوب کی گفتگو ہے۔ تو علماء اہل علم نے محبوب کی محبت پر 5ویں علامت کیا بیان کی ہے کہ محبوب کی گفتگو تیرے دل میں گھر کر جائے، تیرے دل کو موافق آ جائے، تیرے دل میں سما جائے۔ تیرے دل میں اگر کسی کی گفتگو سمائی ہے، گھر کر گئی ہے، گھر بنایا ہے، یا تو نے اپنے دل میں اگر کسی کی گفتگو کو گھر بنانے کے لیے راستہ ہموار کیا ہے، دل شفاف کیا ہے، تو پھر تجھے مبارک ہو کہ تیرے دامن میں آقا علیہ السلام کی محبت کی علامت ہے۔ کتنی علامتیں ہو گئیں؟ اب جو ابن قیم نے 21 علامتیں اس نے بیان کی ہیں، اس میں سے 2 علامتیں مجھے بہت پسند ہیں، بہت، اور ہیں بھی کمال۔ باقی میں انشاءاللہ اس وقت بیان کر دوں گا کہ لیکن جب میں نے اس کا مطالعہ بڑی مدت، جب پہلے بہت عرصہ پہلے میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا، اس وقت کی وہ مجھے 2 علامتیں یاد ہیں۔ کتاب میرے پاس موجود ہے لیکن دوبارہ میرے مطالعے میں نہیں آئی۔ یہ تو میں نے الحمدللہ میرے ذہن میں بات آئی تو میں نے، کیونکہ ہر ربیع الاول میں ادب و اداب کا ایک موضوع چلتا ہے، ترتیب سے چل رہا ہے، تو جب ربیع اول کا مہینہ آتا ہے تو اس میں پھر میں آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ کسی خاص موضوع کا تعلق ہو اس پر میں موضوع شروع کر دیتا ہوں۔ تو اس سال مجھے آقا علیہ السلام کی ذات ابراء کے ساتھ ایک یہ مجھے آج یہ اس سال جو موضوع پسند آیا ہے وہ ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے۔ محبت کی حقیقت پر میں نے کتنی علامتیں بیان کی ہیں؟ سارے بولیے 5۔ نمبر 1، محبوب کو ہر معاملے میں، ہاں بولیے نا، آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، ہر معاملے میں محبوب کو ترجیح دینا۔ نمبر 2، محبوب کے ملاقات کا دل میں اشتیاق رکھنا۔ نمبر 3، کثرت کے ساتھ محبوب کا ذکر کرنا۔
نمبر 4 محبوب کی اتباع کرنا، نمبر 5 محبوب کی گفتگو دل میں سما جانا، دل میں گھر کر جانا۔ اگر یہ 5 علامتیں اگر تیرے پاس ہیں، تیرے اندر پائی جاتی ہیں، تو یوں سمجھ میرے آقا علیہ السلام کی محبت کی دولت تیرے دامن میں ہے۔ اگر ہم اس سے دور ہیں تو پھر میں دعویٰ کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے۔ دعوے کا حقدار وہی ہے کہ جس کے اندر یہ 4 علامتیں، یہ 4 نشانیاں، یہ 4 پہچان ہے اس کے اندر۔ یوں سمجھو کہ آقا علیہ السلام کی محبت کی دولت اس کے دامن میں ہے۔ اب جو 2 علامتیں اس نے بیان کی ہیں امام ابن قیم نے، اس کو میں اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں انشاءاللہ اگلے جمعے سے۔ ابھی جس آیت کا میں نے سہارا لیا ہے نا اس موضوع کے لیے، اس کا میں نے ابھی مفہوم پیش نہیں کیا۔ یہ تمہیدی گفتگو میں ابھی میں نے محبت کی پہچان پر میں نے 5 قول 2 قول اور ساتھ شامل کر رہا ہوں، یہ بیان کیے ہیں۔ جب میں محبت کے تقاضے میں نے 10 نکالے ہیں، جب اس پر میں اگلی جمعے شروع کروں گا، پھر میں اس آیت کا پہلے مفہوم پیش کروں گا، پھر پہلا تقاضا شروع کروں گا۔ لیکن ایک تقاضا جو ہے وہ کم از کم میرے علم کی بساط کے مطابق 4 سے 5 جمعے ہو سکتے ہیں ایک تقاضے پر، کیونکہ ہر تقاضا تشریح چاہتا ہے۔ ہر تقاضا جو ہے نا وہ کیا تشریح چاہتا ہے، کہ تشریح ہو، پتہ چلے کہ تقاضے کیا ہیں، قانون کیا ہے، شرائطیں کیا ہیں محبت کی۔ تقاضا محبت کا پورا کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے، پھر اس پر انشاءاللہ صحابہ کرام کی مثالیں لیں گے انشاءاللہ کہ صحابہ کرام نے اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت پر اس تقاضے کو کیسے پورا کیا ہے۔ ہر تقاضے پر الگ الگ انشاءاللہ حدیثیں بھی ہوں گی، لیکن آیت ایک ہی چلے گی انشاءاللہ۔ تو میں 2 علامتیں ابن قیم کی بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انہوں نے 21 علامتوں میں سے ایک علامت یہ لکھی ہے کہ جس سے محبت ہو تو عالم کائنات میں حقیقت میں جو محبت ہے وہ آقا علیہ السلام سے ہی ہے۔ قرآن نے ہمیں یہی سبق دیا ہے اور صحابہ کرام کی زندگی سے یہی سبق ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ عالم کائنات میں اگر محبت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابن قیم نے 21 علامتوں میں سے 2 علامتیں جو مجھے بڑی پیاری لگی، اس کی ایک پہلی علامت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو، تو محبت کس کے ساتھ ہے؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے کانوں سے بہرا ہو جائے۔ کیا؟ کانوں سے۔ دیکھو نا، میرے والد صاحب ہوں تو کوئی میرے والد صاحب کے خلاف باتیں کرتا جا رہا ہے، گھنٹہ 2-4 گھنٹے اس نے، جب وہ کھپ گیا، بس ہو گئی، اینڈ ہو گیا، اس کے بعد کوئی جملہ نہیں رہا، کوئی کلمہ نہیں رہا، کوئی لفظ نہیں رہا کہ کیا کروں۔ کیا؟ ایک مولوی صاحب کو میں نے بیان سنا، اس مولوی صاحب نے کسی مولوی صاحب گالیاں دے کے نا، جب اینڈ ہو گیا نا، کہتا اب تو میرے پاس کوئی جملہ ہی نہیں رہا کہ میں تمہیں کیا کہوں، اب تو میرے پاس کوئی میرے پاس لغت ہی نہیں رہا کہ میں کیا کروں اور کیا آپ کو گالی دوں، کہ نہیں دی۔ تو جب اس نے بھی اینڈ کر دیا خلاف باتیں کر کے، تو جب وہ بس کر دی تو پھر میں بولا، اے ہوش سے بولنا، آج کے بعد سوچ کے بولنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا ہوا جی؟ کہنے لگے جس کے خلاف تو نے باتیں کی ہیں نا، پتہ وہ کون ہے؟ وہ میرے والد صاحب۔ کمال جاؤں یار تیرے اس محبت پر، تیرے پیار پر، تیرے والد کے رشتے پر، کہ جب اس نے 2-3 گھنٹے آپ نے پوری کسر نکالی ہے، جب اس کی بس ہو گئی، اب تو کہہ رہا خاموش ہو جا۔ اور ابن قیم نے یہی تو محبت کی علامت بیان کی ہے کہ کانوں سے بہرا ہو جائے، کہ محبوب کے خلاف بات سنتا ہی نہیں ہے۔ اگر سنتا ہے تو محبت نہیں ہے، اگر سنتا ہے تو عشق نہیں ہے، سنتا ہے تو پیار نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ابھی بات شروع ہو اس کی زبان بند کر دے، ہوش پر بول۔ نمبر اور دوسری علامت جو بیان کی ہے وہ بھی کمال بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں آنکھوں سے اندھا ہو جائے۔ کیا؟ بولیے، آنکھوں سے اندھا ہو جائے، کوئی عیب نظر، بولیے، کوئی عیب نظر ہی نہ آئے۔ وہ ایک مثال ہے
وہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تشریف لائے اور ایک منافق تھا، کافر تھا، وہ بھی آیا، اس نے آتے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ علامت پر بات کرنے لگا ہوں، اس نے عجیب سے جملے استعمال کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، وہ چلا گیا۔ اوپر سے حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کے حق میں کمال جملے بیان کیے، آپ کے حسن و جمال کے، آپ کی خوبصورتی کے، آپ کی خوبصورت زندگی کے کمال جملے استعمال کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، تو جو قریب بیٹھے ہوئے نے کہا آقا یہ کیا کمال ہے، اس کے لیے بھی سچ اور اس کے لیے بھی سچ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت ہماری زندگی کے لیے پیغام دے دیا، بڑا خصوصی پیغام دیا، فرمایا پوچھنے والے صحابہ میں ان دونوں کے لیے آئینہ ہوں، کیا ہوں؟ شیشہ ہوں، اس کو اپنی صورت نظر آئی، اس کو اپنی صورت نظر آئی۔ اس موقع پر پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام کیا دیا، فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے، شیشہ ہے، جو کسی کے لیے بکواس کرتا ہے اس کو اپنی صورت نظر آ رہی ہے، اسے سارا کچھ اپنا نظر آ رہا ہے۔ ہم کسی کے لیے کیوں بولیں اقرا کتابک، ہم تو اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھتا رہتا ہے اس کو اپنے عیب اگر نظر آتے رہیں گے کسی نہ کسی موقع پہ وہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر اوروں کی عیب دیکھتا رہا اپنے عیب نظر نہ آئے تو وہ کبھی بھی صبر نہیں سکتا ہے۔ دوستوں جو میں نے موضوع شروع کیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں بیان کرنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔